نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب نے کل والا کام کیا ہوگا، اس کو سمجھا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو دوبارہ اس کو سمجھیں۔ اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو پھر آج کا لیسن جو ہے وہ آپ پڑھیں، ادروائز اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو پہلے آپ پچھلے والے سبق کو سمجھیں، پھر آپ اس سبق کو سنیں۔ اب ہم اس کو شروع کرنے سے پہلے کل والا پھر دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ کل والے میں ہم نے پڑھا تھا فعال، یہ ہم نے پڑھا تھا ماضی کے لیے، اور ماضی سے ہم نے وہ بنانے تھے، جمع بنانا تھا، مثنیٰ بنایا تھا اور ساتھ جمع بنایا تھا نا۔ کاتبہ تھا، نصرہ، طلبہ، فتح اور ضربہ، ان دونوں کا ہم کل مثنیٰ بھی اور ہم اس کا وہ بھی بنا چکے ہیں۔ فعال اور الف لگایا تھا اس پہ مثنیٰ پہ، اور جمع پہ ہم نے لگایا تھا واو اور الف کا اضافہ کیا تھا فعالو پہ۔ آج ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو تین حوالے ہوتے ہیں۔ ایک تو جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں جس سے میں خود تو ہو جاؤں گی بات کرنے والی، اور جس سے میں بات کروں گی مخاطب ہوں گی وہ، اور تیسرا جس کی بات کی جائے نا۔ اب کل تو ہم نے جو کیا تھا جس کی بات کی جائے وہ کیا تھا غائب۔ غائب کے بارے میں ہم نے یہ واحد مذکر کی وہ لکھی تھی مثنیٰ حالت اور اس کی جمع حالت۔ آج ہم کریں گے بات سامنے والا بندہ جو مخاطب جس سے ہم بات کرتے ہیں اس سے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے جو شروع میں پہلا والا لیسن جو تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تا کا مطلب تم ہوتا ہے نا، تو تا کا مطلب تم ہے، تو تم جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے اس سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، تم نے ایسے کیا۔ تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہم تا کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور دو بندے ہوں تو اس کے لیے تما کا یوز کرتے ہیں، اور دو سے زیادہ ہوں تو تم کا یوز کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں تم کیسے ہو، تو تم کیسے میں آ جاتا ہے کہ تم سب کیسے ہو یا تم اکیلے بھی کیسے ہو، اور اردو میں تو ایسا ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس کو فعالہ کو ہم نے اب بنانا ہے مخاطب میں۔ مخاطب کا مطلب ہے جو سامنے بندہ ہے، جو سامنے بندہ ہے تو اس کے لیے ہم نے بات جب کرنی ہے تو اسی فعالہ کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ لام پہ جزم لگا دینی ہے۔ فعلتا، تو تا کا مطلب تھا تم تھا، تو تم نے کیا۔ اب فعلتما ہو گیا، تما تا کے ساتھ ہم نے یہ لگا دیا میم الف ما، تم دونوں نے کیا، مطلب یہ تم کا ہم نے میم تم کے ساتھ ہم نے الف لگا دیا، تو تما جو ہے وہ دونوں کے لیے ہو گیا، تم دونوں نے کیا۔ فعلتم، تم سب نے کیا۔ اب نیکسٹ والا دیکھیے، نیکسٹ والا کاتبہ، اس نے لکھا۔ جب ہم اس سامنے والا سے مخاطب ہوں گے تو ہم اس کے ساتھ تے کا اضافہ کر دیں گے۔ کتبتا، تم نے لکھا۔ تا کے اوپر زبر جو ہے نا وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ سامنے والے بندے کی مخاطب کی بات ہو رہی ہے۔ ہم گرامیٹیکلی ان کے جو صحیح نام ہیں وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے، ابھی آپ کنفیوز ہو جائیں گے سب کہ یہ بہت مشکل لیسن ہو گیا۔ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سامنے والا بندہ ہے اس کے لیے ہم نے تا کے اوپر زبر لگانی ہے۔ پھر دیکھیے اسی کا کتب، اب تم کے ساتھ میم الف ما لگا دیا، کتب تما، تم دونوں نے لکھا۔ پھر ہے تم سب نے لکھا، کتب تم، اسی کو ہم نے اس کو الف کو ہٹا دیا، اس کے الف کو ہٹا دیا اور صرف میم تک رہ گیا، کتب تم ہم اکثر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے ناصرہ، اب اس میں بھی یہی ہے، نصر تا، نصر تا، تا نہیں لکھا میں نے، نصر تا، نصر تا، اور پھر یہ تما ہو گیا، نصر تما، تم دونوں نے مدد کی۔ نصر تم سب نے۔ طالبہ، طلب کرنا، چاہنا،
اب پھر وہی بات آ گئی کہ جب تم سامنے والے کی بات آنی ہے تو تا کے اوپر ہم نے زبر لگانا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تا کے اوپر زبر لگائیں گے تو تب تم بنے گا، ادروائز زیر لگا دیں گے تو کچھ اور بنے گا، وہ جو ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے. عربی میں صرف زیر زبر کی غلطی سے اوپر نیچے اس کو کرنے سے لفظوں کے میننگ جو ہے نا بدل جاتے ہیں، ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں. نہ یہاں پر دیکھیے طلب تا، تم نے طلب کیا، ایک نے، اکیلے نے، اور وہ بھی مذکر کے لیے. طلب تما، تم دونوں نے طلب کیا، طلب تم سب نے طلب کیا. اور یہ ساری بات ہو رہی ہے مذکر کی، مطلب اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہے، یہ لڑکا کھڑا ہے، تو تب آپ نے تے کے اوپر زبر کا استعمال کرنا ہے. فتح، اب اس کے ساتھ بھی ہم نے یہ دیکھی فتح تا، پھر تم دونوں نے فتح کیا، فتح تما، فتح تم سب نے فتح کیا. داربا، اس نے مارا، اور تم نے مارا جو ہے دربتا، تو نے مارا، سامنے والے نے، زبر. دربتما، تم دونوں نے مارا، تم سب نے مارا. ڈفرنس کیا ہے اس میں؟ صرف آپ نے ڈفرنس یہ یاد رکھنا ہے کہ فرسٹ ون جو ہے تا کے اوپر صرف زبر آئے گی، اس کا مطلب ہے تم نے کیا، اکیلے نے کیا. اب یہاں بھی تم بھی استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ تم سب کے لیے ہے. یہ تا جو ہے یہ بتا رہا سنگولر کے لیے، واحد کے لیے، مذکر، واحد مذکر کے لیے. اب یہاں بھی میں نے واحد مذکر ہی لکھا ہے، اب یہ بھی جو ہے نا واحد مذکر ہے. اگر میں اس کو یہ لکھ دوں تو یہ جناب واحد مذکر حاضر، لیکن یہ ابھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس کو جو ہے نا یہ مثنیٰ کے لیے ہے، اور یہ پھر آپ کے لیے یاد کرنا جو ہے نا آپ نے کہنا یہ گرامر میں کدھر ڈال دیا ہم نے. آپ نے اس کو ابھی رہنے دیں، بس یہ ہے کہ یہی یاد رکھیں سنگل کے لیے ہے، یہ دو کے لیے ہے، اور یہ زیادہ کے لیے. جی جو ڈفرینس یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے نا تا کے اوپر زبر بتا رہی ہے کہ دس ون از اے سنگولر، دس از پلورل، اور مثنیٰ اس کی. اور یہ جو ہے نا ویسے پلورل دو سے زیادہ کے لیے فعلتم. یہ صرف آپ نے تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھنا ہے کیا ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ جو سیکنڈ والی لائن ہے، جو مثنیٰ والی لائن ہے دو والی، اس میں صرف ہم نے تم کے ساتھ الف کا اضافہ کیا، تما کا لفظ یوز ہوا، تما. اور جو جمع والی لائن ہے اس میں تم کا یوز ہوا ہے. اور فرق صاف ظاہر ہے کہ اس میں جو غائب تھا اس میں ٹوٹلی چینج تھا، اس میں واو اور الف کا اضافہ تھا اس میں، اور اس میں صرف الف کا اضافہ تھا. تھوڑا سا جو ہے نا اگر آپ کوشش کریں گے، آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی ڈیفیکلٹ فار یو. اگر تھوڑا سا محنت کی جائے تو میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ کو اگر یہ سمجھ آیا ہے تو یہ بیسک ورڈ وہی کل والے ہیں، اور آپ نے پھر جو پیچھے والے فرسٹ والے اس کے واحد ماضی والے جو لیکچر میں تھے ورڈ جو 10 لیسن تھا، اس کے جو ورڈز تھے وہی آپ نے، وہ دخلا تھا، کاتبہ تھا، غالباً اس طرح کے کچھ ورڈز تھے، تو وہ آپ نے وہی والے استعمال کرنے ہیں، اور انہی کا آپ نے یہ بنانے ہیں اس کا تا لگا کے اور تما لگا کے اپنے ورڈز بنانے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میری بات یہ سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو دوسروں کو بھی سمجھائیں. دوسروں کو سمجھانے سے آپ کو زیادہ سمجھ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو آپ کو بہت جلدی جو ہے نا وہ یاد ہو جاتا ہے نا. تو اگر لیکچر پسند آیا ہے تو اس کو آپ شیئر بھی کریں، لوگوں سے بھی شیئر کریں، اور چینل کو لائک بھی کریں. اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں. اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، امن اور حفاظت میں آپ لوگ رہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے نا. والسلام علیکم.